وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله والمواد فالأحياء ولكن تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور جو شکر میں کروں گزشتہ کچھ دنوں سے جو کافی جو بحث ہے محمد رسول کے آگے اور اس کا جو پچھلی دفعہ تھا کہ شہید کسے کہتے ہیں اور شہید کو کیوں کہا گیا کہ اسے مردہ مت کہو یہ زندہ ہے تمہیں شروع نہیں. شہید میں اور مردے میں کیا فرق یہ میں نے بتایا تھا. شہید میں اور غیر شہید یا مردے میں کیا فرق ہے. بظاہر دونوں خطر بھی کرتے دونوں نہیں خطے پیتے دونوں نہیں بولتے دونوں ملتے رہتے. ایک کو کہا گیا کہ اسے مردے میں جزا ہے, دوسرے کو کہا گیا بھلے یہ ان کو مردہ کہو بھلے یہ صدیق ہے بھلے فاروق ہے بھلے کوئی بھی ہے جو غیر شہید ہے اس کو مردہ کہا. آج اہل بیت کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ قرآن میں مختلف انبیاء کے قصے آئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں اور حضرت امام حسین کا جو قصہ ہے کربلا کا اس کی کیا مشابہت ہے انبیاء کے قصوں سے. قرآن پاک جو ہے اس میں آلموسٹ 3 چیزیں آئی ہیں. اس کی 500 آیات جو ہیں وہ آلموسٹ احکامات کے لیے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, اس سے بچو اور یہ کرو. نہیں انل منکر کچھ چیزیں کرنے کو قرآن نے کہا, جیسے نماز پڑھنے کا کہا عقیم الصلاۃ 700 دفعہ یہی ہے. آتو زکوٰۃ کا حکم آیا, روزوں کا حکم آیا. یہ ساری یہ یاد جو ہیں تقریباً 500 کی قریب. اور دوسری چیزیں اس میں مثالیں ایگزامپلس دی گئی ہیں. ایگزامپل سے چیز کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. اور تیسرا اس میں قصص الانبیاء سابقہ نبیوں کے قصے, ان کی امتوں کے احوالات, وہ امتیں کیا کرتی رہی ہیں, ان کی نافرمانیوں میں کیا چیزیں شامل تھیں اور کس لیے وہ پھر تباہ ہو گئی. کسے قرآن میں کسے لکھنے کا یہ 2 مقصد ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایک مقصد یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سابقہ انبیاء کی امتوں کی نافرمانیاں اور ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں یہ امت اس کو سامنے رکھ کر ان گناہوں سے بچے. یہ کسی ان انبیاء کے دینے کا ایک مقصد ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک چیز سمجھاؤ سمجھ میں آ جاتی,
بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں ان کو 10 دفعہ سمجھاؤ وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر کوئی قصے کی شکل میں سمجھا دی جائے تو وہ بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے قصے زیادہ بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں تاکہ بات عام کامن مین، کامن لیڈر، کامن مسلمان کے ذہن اور قلم میں اتر جائے. جیسے بچوں کو قصے سناتے ہیں نظموں کی شکل میں، ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں کے، لڑتے لڑتے ہو گئی قوم، ایک ہی خون تو لالچی کتا. اس قسم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور پھر بعد میں نتیجہ نکالتی ہیں لالچ بری بنا. اس طریقے سے قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نتائج نکال کر دیے ہیں کہ ان کے یہ نقصانات ہیں ان گناہوں کے آپ نہ. تو وہ عام ریڈر جو عام انسان ہے وہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بچ جاتا ہے. انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع کیا؟ 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اس لیے بھیجے ہیں کہ انسان کے اندر شر اور خیر دو قوتیں رکھی. شر کی قوت جو ہے وہ انسان کو بہکاتی ہے، بھٹکاتی ہے، بھڑکاتی ہے راہ حق سے. شر جو رکھا گیا ہے وہ انسان کو راہ حق سے دور لے جاتا ہے. نفس اور شیطان کی شکل میں شر رکھا گیا جو انسان کو ہر وقت اندر سے بھٹکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ انسانی شعور کی تربیت کی جائے اور نبی جو ہے وہ ماڈل بن کر سامنے آئے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر فیصلہ کر سکیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ. نبی سچائی ہے. نبی کا کردار صداقت ہی صداقت ہوتا ہے. نبی اللہ کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کا چلتا پھرتا ماڈل ہوتا ہے. اس سے وہ جیسے بولتا ہے ویسے بولنا چاہیے، جیسے خاموش رہتا ہے ویسے خاموش رہنا چاہیے، جیسے کھاتا ہے ویسے کھانا چاہیے، جیسے عمل کرتا ہے ویسے عمل کرنا چاہیے. ایک ماڈل کی شکل میں بھیجا گیا تاکہ انسانی شعور دیکھ کر جتنا سیکھتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں سیکھتا. تو پیغمبر کو دیکھ کر انسان کا شعور حق کی طرف آتا. یہ پیغمبر بھیجا. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کو 4-5 چیزوں کا فیس کرنا پڑا. ہر پیغمبر کو جو امیر طبقہ تھا کسی بھی نبی کا، جب نبی آیا تو اس سے پہلے معاشرے کے اندر جو امیر طبقہ تھا جب اس کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا وہ امیر طبقے نے سب سے زیادہ مقابلہ شروع. کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ سمجھتے تھے کہ مال و دولت پر ہمارا قبضہ ہے، حکومت بھی ہماری ہے، روب اور دبدبہ ہمارا ہے، تو پیغمبر بھی ہم میں سے ہونا چاہیے. یہ غریب لوگوں میں سے پیغمبر اٹھ کے آنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہم میں سے ہونا چاہیے. ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پیغمبر ہم میں سے ہونا چاہیے. ہر پیغمبر کو یہی کہا تھا اگر پیغمبر آنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا؟ ہم میں سے بھیجا. ایسا کیوں کیا امیر لوگوں نے؟ اس لیے کہ امیر امانت جو ہے، دولت جو ہے غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے. اور بندہ وہی پھپتا ہے جس کے اندر عبودیت اور عاجزی اور انکساری ہو. جب ان کے اندر تکبر ہے، تکبر نے تو ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے ارادہ کیا تھا
اگر تکبر کو ہی نوازنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ ابلیس کو نہ گراتا. تو امیروں میں سے اس لیے پیغمبر نہیں بھیجا کہ امیر تکبر کرتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس اقتدار ہے, ہمارے پاس پاور ہے, تو پیغمبر بھی ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. اور دوسرا اس لیے ریجیکٹ کیا اس طبقے کو کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے اس میں شرم و حیا نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے, غیرت نہیں ہوتی, بے غیرتی ہوتی ہے, دولت کا خاصا ہے وہ پیغمبر. اس لیے ایک پیغمبر بغیر نہیں ہو سکتا تھا. غیور غیرت مند اور خوددار انسان کو اللہ پاک نے پیغمبر. دوسرا, ہر پیغمبر کو فیس کرنا پڑا کہ معجزہ دکھاؤ. اگر آپ پیغمبر ہیں تو لاؤ معجزہ. معجزہ دکھایا گیا. جو پیغمبر ہوتا ہے جب قوم اس سے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے تو پیغمبر پر لازم ہے, فرض ہو جاتا ہے کہ معجزہ دکھائے. معجزہ دکھانا پیغمبر پر فرض ہے. اگر پیغمبر معجزہ نہیں دکھاتا اور کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر لوگ مجرم نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر کی بیک پر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں دفاع ہوتا, جیسے وہ کہتا ہے ایسے ہو جاتا ہے. تاکہ کل ایسا کیوں ہے, تاکہ کل قیامت کے دن حجت نہ قائم کر سکے انسان کہ ہم کیسے ایمان لاتے ہیں, ہم نے تو ان سے معجزہ مانگا تھا, یہ معجزہ نہیں دکھا سکے. جو معجزہ نہ دکھا سکے وہ پیغمبر نہیں ہے. اس لیے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے ہر پیغمبر کو معجزے دیے جائے. تیسرا یہ انہوں نے مطالبہ ہر پیغمبر سے کیا کہ یہ جس عذاب کی آپ ہمیں ڈراتے ہیں, جس عذاب سے, وہ اپنے رب کو کون لے آئے گا. تیسرا انہوں نے ہر پیغمبر کے ساتھ کہا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہوئے پیغمبر نہیں مانتے, ہم جاؤ اپنے رب کو کہو. تین چیزیں ہر پیغمبر کے ساتھ سنتے ہیں. چوتھی چیز, ہر پیغمبر کو کہا گیا کہ تو پاگل ہے, جادوگر ہے, دیوانہ ہے. اس نے توحید کا پرچم بلند کیا, سچائی کا پرچم بلند کیا, صداقت کا پرچم بلند کیا, حق تعالیٰ کی نمائندگی کی, حق تعالیٰ کا توحید کا پیغام دیا. جن کو دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے, یہ جادوگر ہے. ہر پیغمبر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں ان کو بھی جادوگر کہا گیا, ان کو بھی لوگوں نے پاگل کہا, مجنون کہا. آپ نے سنا کہ یہ تو پاگل ہے, نعوذ باللہ, یہ دیوانے ہیں, یہ مجنون ہے, یہ جادوگر ہے, ان کا جادو چل جاتا ہے. اور جب آپ نے چاند کو ٹکڑے کر کے دکھایا تو کہا لاؤ, ہم تو سمجھتے تھے ان کا جادو زمین پر ہی چلتا ہے, یہ تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے. حضور کو فرمایا گیا, کہا گیا کہ لاؤ معجزہ. ابو جہل نے اپنی کنکریاں اٹھائیں اور کہا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ اب مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ خود بتائے. پھر تو اور بھی بڑی بات ہے اگر وہ بتائے. تو مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور کا کلمہ پڑھا. ایک اور آدمی آیا کہ میں پیغمبر مانوں گا. وہ جو درخت ہے وہ کلمہ پڑھے,
آپ کے پاس آئے، آپ کو سلوک کرے اور فرمائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ اس درخت کو کہو کہ صادق وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس درخت نے دائیں طرف ایک جھٹکا لیا، بائیں طرف جھٹکا لیا، اس کی جڑیں نکل آئی اور وہ چل کر پیغمبر رحمت کی بارگاہ میں سر نگو ہو گیا، اس کی ٹہنیاں جھک گئیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ 3 شخص آئے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آپ حکم دیں زمین سونے کا درخت کرو۔ دوسرے نے کہا میں مانوں گا میری آنکھوں کے سامنے اگر اس درخت سے چاندی کی ٹہنیاں پیدا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں مانوں گا اگر میری آنکھوں کے سامنے ان چاندیوں کی ٹہنیوں پر ہیرے جواہرات کے پھل اور فروٹ لگے۔ آپ نے توقف کیا، وہی آئی کہ اے میرے حبیب آپ کہتے جاؤ ہم کرتے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اے زمین میرے رب کے حکم سے سونے کا درخت ہو۔ اپنا نام نہیں، اے زمین میرے رب کے حکم سے سونے کا درخت لگا۔ اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سونے کا درخت لگا۔ دوسرے نے دیکھا جب حضور نے فرمایا درخت چاندی کی ٹہنیاں پیدا کر، تو وہ چاندی کی ٹہنیاں شاخیں پیدا ہوئی۔ تیسرے نے کہا، تیسرے کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا اے چاندی کی ٹہنیوں ہیرے جواہرات کے پھل فروٹ پیدا کرو۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھل فروٹ پیدا، پھر ایمان لیا۔ چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، پھر نہیں ایمان لیا۔ کنکریاں مکرمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ایمان لیا۔ صحابہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا حضور پر ایمان لیا۔ حضور کو دیکھ کر، حضور کی شخصیت کو دیکھ کر، جس نبی کی انگلی کی حرکت سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، اس انگلی کا کیا اسٹینڈرڈ؟ انہوں نے کل کو دیکھ لیا، لوگ جنوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، سامنے کل تھا، کل کو دیکھ کر صحابہ ایمان لائے۔ تو حضور کی ہستی جو ہے قابل ایمان۔ ہر نبی سے 3 چیزیں مطالبہ کیا گیا ہر امت نے کہ یہ پیغمبر جو بنے ہیں آپ ہم میں سے بننا چاہیے، امیروں میں سے، ان غریبوں میں سے پیغمبر کیسے بن گیا؟ کیسا خدا ہے جو غریبوں میں سے طاقت ہمیں دی ہوئی ہے اور پیغمبر کہتا ہے غریبوں میں سے اٹھ کر کہتا ہے میں پیغمبر ہوں۔ موجزہ ڈیمانڈ کیا گیا اور تیسرا عذاب مانگا گیا۔ تو اس میں 2-3 ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں۔ قوم سمود کا ذکر ہے، قوم سمود اور ریلیٹڈ پیغمبر حضرت عاد علیہ السلام۔ عاد علیہ السلام قوم سمود کا، یہ قوم کہاں تھی؟ لبنان، یمن اور عراق کا وسطی علاقہ، اس علاقے میں یہ قوم تھی۔ علوم و فنون میں بڑی ایکسپرٹ تھی اور فن تعمیرات، مکان بنانے کا فن، بلڈنگیں بنانے کا فن، پتھر سے سنگ مرمر سے اس کو تراش کے اتنی شاندار عمارات بناتی تھی کہ انسانیت کو دنگ رہ جاتی تھی اس وقت۔ لیکن جب بندہ اپنی عقل اور ذہن کو دنیاوی علوم کی طرف 100% کنورٹ کر دیتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچو بچارہ ہر وقت دنیاوی ترقی کی طرف جو انسان لگا رہتا ہے،
اس کی روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے، وہ مادے کی گرتی گھومتا ہے، دولت آئے، بلڈنگ اچھی سی اچھی آئے، کھانا اچھے سے اچھا آئے، اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کی روحیں بھی کمزور ہو گئی، اور اتنی کمزور ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ روحیں کمزور ہو جاتی ہیں جب مادی فوائد اور مادی خواہشات کی غلامی کے میں بندے کی روح چلی جاتی ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے، نفس۔ پیغمبر نے کہا کہ بھئی خدا کو مانو، انہوں نے کہا جی ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم نہیں مانتے۔ عذاب آئے گا، جی آ جاؤ عذاب، جو عذاب آنا ہے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کو چیلنج، جب کوئی خدا کو چیلنج کرتا ہے تو عذاب نہیں ہوتا عموماً، جب پیغمبر کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو عذاب آ گیا۔ کیا عذاب آیا؟ 1 سال خشک سالی کا سال گزرا، پانی کو لوگ ترس گئے، فصلیں سوکھ گئیں، جانور سوکھ گئے، زبانیں حلق سے باہر آ گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیاہ رنگ کے بادل بھیجے، وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب تو بادل آ گیا ہے، اب تو بڑی بارش ہو گئی۔ لیکن اس کالے بادل کے بعد ایک ایسی ہوا چلی جس سے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، وہ ہلاکت کا بادل۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے تبلیغ کی 950 سال تک، دوسرا قصہ قرآن پاک میں ہے، اور 43 جگہ پر اس کا قصہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن پاک میں، 43۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی 950 سال تک، صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے، 40 لوگ ایمان لائے، باقی نہیں لائے۔ انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے چلو لے آؤ عذاب۔ پیغمبر کو للکارا انہوں نے کہ عذاب لے آؤ۔ پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز رکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یس، مسٹر نوح ایک کشتی تیار کرو۔ وہ کشتی بنانے لگ گئے، اور جو امیر طبقہ تھا وہ ہنسنے لگا، دیکھو پیغمبر کہتا ہے پانی پینے کو نہیں ملتا اور یہ کشتی بنا، خشک سالی ہے، پانی ہے نہیں، زمین خشک ہے، اور یہ کشتی بنا رہے۔ پیغمبر کیسا ہے؟ جب کشتی تیار ہو گئی، حکم ہوا کہ اس میں 40 آدمی رکھو، 40 آدمی رکھے گئے، اور فرمایا ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں رکھو، ہر جانور کا ایک پیئر جوڑا رکھ دیا گیا اس کشتی کے اندر۔ پھر فرمایا تنور سے پانی پھوٹنا شروع ہو، پھر زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، جدھر دیکھو پانی ہی پانی، زمین سے پھوٹ رہا ہے، اور وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ معجزہ دکھاؤ، کیا معجزہ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، پریگننٹ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، پہاڑ پھٹا اور اس سے اونٹنی نکلی جو پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس نے بچہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے ہفتے کے دن اس تالاب سے پانی پیا کرے، تو اگلے دن پینا، اور جس دن وہ پانی نہ پینا اس دن اونٹنی کا دودھ پینا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک شخص کو اکسایا، اور اکسا کر آپ کو دولت دی جائے گی، آپ کو عورت دی جائے گی۔ اس شخص نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی،
وہ اونٹنی جو ناقۃ اللہ کہلاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، وہ ہلاک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کہا وہ واپس اس پہاڑ کے اندر چلا گیا، اور وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک آواز آئی اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو جتنے بھی عذاب آئے ہیں، یا پانی کی شکل میں آئے ہیں، یا بجلی کی کڑک آئی ہے، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، یا ایک خطرناک ہوا چلی ہے جس میں سب ہلاک۔ اسی طریقے سے امام حسین اور یزید کا واقعہ، سن 11 ہجری میں پیغمبر رحمت کا وصال ہو گیا، سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اگر وحی کا سلسلہ ختم نہ ہوا ہوتا، پیغمبر رحمت کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہوا رہتا، یقیناً حضرت امام حسین کا واقعہ قرآن کا حصہ، کیونکہ وحی مکمل ہو گئی تھی، دین مکمل ہو گیا تھا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے یہ واقعہ قرآن کا حصہ نہیں بنا۔ ورنہ کسی امت میں ایسی نظیر نہیں ملتی جو نظیر حضور کی امت میں واقعہ حسین میں، کسی امت میں ایسی۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، کیا ہوا؟ سورج گرہن ہو گیا، 7 دن تک آسمان پر تاریکی چھائی رہی، 7 دن تک آسمان پر تاریکی چھائی، اور آسمان سے خون برستا رہا، آسمان سے خون برستا رہا، اور جس پتھر کو اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا، بجلی کی کڑک تھی، سورج گرہن تھا، آسمان پر تاریکی چھائی رہی، اور آسمان سے خون برستا تھا، جس پتھر کو اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا۔ وہ نواسہ رسول جس کو حضور نے گھٹی پلائی، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھٹی پلائی جاتی ہے، وہ پیغمبر رحمت نے خود پلائی، جس نواسہ رسول کی زبان کو حضور کھجور کی طرح منہ میں ڈال کر چوستے رہے، جس نواسہ رسول کے لیے حضور نے اپنی پیٹھ کو بطور سواری پیش کیا، جس نواسہ رسول کو حضور اپنے سینے سے لگاتے رہے، اس کی عظمتوں پر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کے برعکس مسٹر یزید جب تخت نشین ہوا، مکہ کے گورنر حضرت عثمان نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں، لیڈرشپ میں، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کو بھیجا، ایک ڈیلیگیشن دیتا کہ دیکھو یزید کے بارے میں جو افواہیں ہیں کہ یہ غلط کام کرتا ہے، ذرا جا کر اسٹڈی کرو، دیکھو، اور واپس آ کر مجھے رپورٹ کرو۔ اس ڈیلیگیشن نے حالانکہ یزید نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، اس ڈیلیگیشن کی بڑی خدمت کی تھی، لاکھوں درہم
ان کو دیے تھے، تحائف دیے تھے، اس کے باوجود اس ڈیلیگیشن نے بیک رپورٹ جو آ کر کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ رپورٹ کی کہ یزید نہ صرف شراب پیتا ہے، شراب کو جائز سمجھتا ہے۔ یزید والد کے فوت کے بعد ماں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے، بیٹی کی نکاح کو جائز سمجھتا ہے، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ہم میں سے اپنے دور میں اگر کسی بندے کو ایسا بندہ ہو جو شرابی ہو، زانی ہو، اور ہمارے نوٹس میں وہ مارے مر لے گا، ہمارا دل نہیں کرے گا اس کو ووٹ دینے کا۔ ووٹ دینے کا مطلب بحث کا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین جیسی پاکیزہ شخصیت کیسے ایسے شخص کے ہاتھ پڑ جائے؟ ناممکن تھا۔ اور اس چیز کو کنفرم کر دیا یزید کے حالات زندگی نے۔ 3 سال اس نے حکومت کی ہے، یزید نے 3 سال کی۔ پہلے سال یہ واقعہ ہو گیا کربلا کا، جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ پہلے سال اس نے یہ روکا۔ دوسرے سال اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے، وہاں انہوں نے لذ اور پیشاب کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہونے دی۔ 7,500 حفاظ کو شہید کیا، 1,000 اصحابی کو شہید کیا۔ یہ دوسرے سال اس کا کام ہے۔ تیسرے سال اس نے مکہ پر چڑھائی کی، مجدیق سے حملہ کیا، مکے کے غلاف کو، خانہ کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی، اور حضرت اسماعیل کے نیلے کے جو سینگ تھے خانہ کعبے پر لٹکائے ہوئے، وہ نیچے گر گئے۔ یہ یزید کے کارنامے تھے، اس کے جس کو حضور کے اور اس کی بدعمالیوں کے۔ ادھر نواسہ رسول تھا جس کی زبان کو حضور کی طرف، جس کو سواری کے لیے، جس کو اپنا سوار بناتے تھے اور خود سواری بنتے تھے، جس کو سینے سے لگاتے تھے، جس کی تربیت 7.5 سال تک پیغمبر رحمت کی آغوش میں رہتی ہے۔ اس وقت حضور کا وصال ہوا، حضرت امام حسین کی عمر تقریباً 4.5۔ تو اس قصے سے بھی بندہ ایسے ہی سب سیکھتا ہے، جیسے ان پیغمبروں کے قصے، حضرت نوح کے قصے سے، حضرت صالح کے قصے سے، حضرت عاد اور سمود قوم کے قصے سے، قابیل اور حابیل، حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، مسٹر قابیل، مسٹر حابیل۔ اس وقت سسٹم یہ تھا کہ مائی ہوا ایک وقت میں ایک بیٹے کو جنم دیتی تھی، ایک بیٹی کو، ایک وقت میں 2 چیزیں جنم دیتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ قابیل اور اس کی بہن، پھر حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرے گا اور حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرے گا۔ قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل نے کہا میں تو اپنی بہن کی شادی حابیل سے نہیں کروں گا، یہ خوبصورت ہے، میں خود کروں گا۔ اس وقت سچائی کو پرکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جانور کو ذبح کر کے
پہاڑ پر پھینک دیا جاتا تھا گوشت. جو سچا تھا اس کے گوشت کو آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، جو جھوٹا تھا اس کے گوشت کو نہیں جلاتی. چنانچہ حابیل نے ایک بکری کو ذبح کر کے پھینکا تو آگ نے جلا دیا، اور قابیل نے ایک بیمار لاغر اور بوڑھی بکری ذبح کر کے ڈالی تو آگ نے اس کو نہیں جلایا. یہ جھوٹا تھا، وہ سچا تھا. لیکن نہیں ماننا، دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو سچائی کو دھمکی جھوٹ دیتا. یزید بھی جھوٹا تھا اور حضرت امام حسین بھی سچے تھے، اس لیے سچ جھوٹ سے ٹکرایا، جیسے قابیل سے حابیل ٹکرایا. حابیل صالح انسان تھا، وہ خاموش رہا، کہنے لگا اچھا قابیل تیری بس. اسی طریقے سے قصہ آدم اور ابلیس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسٹر ابلیس یہ میرا ماسٹر پیس ہے، یہ میرا سیکنڈ ان کمانڈ ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کو سجدہ کرو. تو ابلیس نے کہا میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں برتر ہوں، یہ ادنا ہے، میں کیسے اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا مسٹر ابلیس تخلیق پر نہ جاؤ، وہ ہم نے کی ہے، آگ سے پیدا کریں یا مٹی سے، لیکن اس کے اندر جو اخلاقی روحانی صفات رکھی ہیں مسٹر ابلیس اس پر جاؤ، وہ آپ کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر. آج بھی لوگ حسب نسب پر تکبر کرتے ہیں. ابلیس بھی اپنے حسب نسب پر تکبر کرتا ہے کہ میں آپ سے ہوں. اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرو، اصل دیکھو کہ بندے کے اندر جوہر کیا ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہے، روحانیت ہے، انسانیت ہے. اس لیے پیغمبر رحمت نے فرمایا اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے. تقویٰ شکل و صورت نہیں دیکھو، حسب نسب نہیں دیکھو، یہ چٹھا ہے، یہ چیما ہے، یہ گل ہے، یہ توئی ہے، یہ بٹو ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے. اس کے اندر صفات کیا ہے؟ قصہ آدم میں یہ فرق واضح کیا گیا کہ صفات اور اخلاق اور روحانیت کی وجہ سے مخلوق اعلیٰ ہے، تکبر کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا. ابلیس قابیل کو ریجیکٹ کر دیا گیا. سمود قوم کو ہلاک کر دیا گیا، صالح کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، حضرت موسیٰ کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا. فرمایا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ قصہ ہے قرآن پاک میں، وہاں یہ فرمایا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں پانی کی سطح پر آنے حکم دیا گیا کہ ان کو شکار نہیں کرنا. اس دن مچھلیاں بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنی شروع کر دی ان کا ٹیسٹ لینے. 3 گروہ پیدا ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم شکار کریں گے، دوسرا گروہ کہنے لگا ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن جو شکار کریں گے ان کو روکیں گے نہیں. اور تیسرا گروہ وہ پیدا ہو گیا جو کہتے تھے ہم شکار بھی نہیں کریں گے، روکیں گے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو شکار کرتے تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا، جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے ان کو بھی ساتھ کہا کہ ان کو بھی ہلاک کرو، یہ روکتے کیوں. اس لیے نیکی کو خود بھی اختیار کرو اور برائی کو بھی روکو، ورنہ برے کو ہلاک کر دیے جائیں گے. جو ان کو برائی سے نہیں روکتے ساتھ ان کو بھی ہلاک کر دیے جائیں گے.
اور یہی وہ وجہ تھی حضرت امام حسین جو میدان میں اترے تھے، کوفے والوں نے ان کو چٹھیاں لکھی کہ اے امام آپ آؤ، ہماری رہنمائی فرماؤ۔ اگر آپ نہ آئے، کچھ چٹھیاں ایسی تھی کہ اے امام اگر آپ نہ آئے کوفہ تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ ہم نے نواسائے رسول کو اپنی قیادت اور رہنمائی کے لیے بلایا تھا، یہ آئے نہیں، ہم بری ہو جائیں گے، اے امام حسین آپ پکڑے جاؤ گے۔ تو حضرت امام حسین نے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ سفر اسٹارٹ تاکہ کل قیامت کے دن حجت بنے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پر بھیجے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 40 بندے مسلمان ہوئے، قوم ساری ہلاک ہو گئی پانی کی سیلاب کی وجہ سے۔ اب جب اتنی بڑی قوم ہلاک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پھر نبی نہ بھیجا، لیکن نبی پھر بھیجے تاکہ کل قیامت کے دن یہ قومیں حجت نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے۔ تو حضور کی امت میں قیامت تک کے لیے حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا سلسلہ اس امت کو دیا، قیامت تک ولی اللہ پیدا ہوتے رہیں گے تاکہ کوئی کل حجت نہ پیدا کر سکے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں، تھا ہی نہیں تیری دنیا میں، تیری دنیا میں کوئی بندہ مومن ہی نہیں تھا۔ نہیں، اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہے ہیں مختلف خطوں میں، کوئی اجمیر میں، کوئی پاک پٹن شریف میں، کوئی جنگ میں، کوئی سرحد شریف میں، مجدد الثانی کی شکل میں، کوئی عبداللہ شاہ غازی، کوئی کلندر لال شاہ۔ یہ نمائندہ رسول ہیں، رسول خدا کا نمائندہ ہوتے ہیں اور ولی رسول کا نمائندہ، ولی رسول کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نمائندہ جس کا ہوتا ہے اسی کا رنگ، اسی کا روپ، اسی کا ڈھنگ، اسی کے طور طریقے، اسی کے عادات و اطوار، اس کی منشا کے مطابق اس کا سارا کردار ہوتا ہے۔ تو رسول کا جو نمائندہ ولی ہوتا ہے وہ رسول کے رنگ میں فنا ہوتا ہے اور رسول خدا کے رنگ میں فنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قیامت تک کے لیے مختلف خطوں میں اللہ اپنے دوست بھیجتا رہے گا، بھیج رہا ہے تاکہ کوئی خطہ یہ کہہ نہ سکے کہ ہمارے پاس تو تیرا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین نے یہ سفر اس لیے کیا اس حجت کو قائم کرنے کے لیے کہ کل کوفے والے یہ کلیم نہ کر سکیں کہ ہم نے نواسہ رسول کو انوائٹ کیا، وہ آئے نہیں، اگرچہ دھوکھا انہوں نے کیا، وہ خود پکڑے گئے۔ تو اس لیے یہ قصہ جو ہے حضرت امام حسین کا، یہ باقی انبیاء کی قصوں سے مشابہت رکھتا ہے، اس کے درد بھی مشابہت رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان امتوں پر عذاب آیا تو جب نواسہ رسول شہید ہوا تو 7 دن تک تاریکی آسمان پر چھائی رہی، سورج گرہن ہوا، آسمان سے خون برستا رہا، جس پتھر کو ہٹاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا، اور جو اس جنگ میں ملوث تھے وہ عبرتناک موت کا شکار ہوئے، تمام وہ یزیدی عبرتناک موت کا شکار ہوئے۔ اس لیے یہ قصہ نہیں قرآن میں آیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، ورنہ یہ قصہ اپنی اہمیت، اپنی برتری اور اپنے اسباب کے لحاظ سے کسی امت میں ایسا شاندار وقت ہے، گرینڈ سیکریفائس کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بتائیں گے کہ امام حسین نے کن مقاصد کے تحت قربانی دی، بتائیں گے ہمارا